فاتحہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صلوات بھیج دے محمد رمضان المبارک 1446 ہجری اور اس ماہ مبارک رمضان کا یہ تیسرا عشرہ شب 22 ماہ مبارک رمضان اور 22ویں مجلس اہل بیت علیہم السلام عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر، اور اس موضوع کے تحت پرسوں کی مجلس میں
آپ کی خدمت میں اہل بیت علیہم السلام پیغمبر کے جانشین کے عنوان سے کچھ باتیں پیش کی تھیں اور یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک تفصیلی روایت ہے ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ہے۔ امام کے مقام، مرتبے اور عظمت کے سلسلے میں اس روایت کے بیان کرنے سے پہلے مقدمے کے طور پر عرض کر دوں کہ جانشینی پیغمبر کا مسئلہ مذہب اہل بیت یعنی جو شیعہ مذہب ہے اس کے نزدیک شروع سے بالکل واضح رہا ہے، صاف رہا ہے، کلیئر رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے کبھی بھی نہ شک کیا ہے اور نہ آج کوئی شک ہے، اور ہم نے جانشین پیغمبر لوگوں کے کہنے، بتانے یا بنانے پہ قبول نہیں کیا ہے، بلکہ پیغمبر کے جانشین کے سلسلے میں ہمارا جو عقیدہ ہے کہ پیغمبر اگر اللہ کی طرف سے ہیں اور خود نبوت اور رسالت کا انتخاب عوام کے حق میں نہیں ہے، عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اگر نبوت اور رسالت کا انتخاب خود عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے تو امامت کا انتخاب کیسے عوام کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور جس طریقے سے اللہ نے جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک 1,24,000 انبیاء اور مرسلین بھیجے، پیغمبر ختمی مرتبہ اللہ کے آخری نبی ہیں، پیغمبر کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، جو بھی پیغمبر کو ختمی مرتبہ نہیں مانتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن پیغمبر پر نبوت ختم ہوئی ہے، رسالت ختم ہوئی ہے، نہ تو یہ دنیا ختم ہوئی ہے اور نہ ہی یہ جو کاروان انسانیت ہے یہ تمام ہوا ہے۔ تو اگر دنیا باقی ہے اور یہ ابھی کاروان انسانیت رواں دواں ہے تو ضروری ہے کہ کوئی اس کارواں کا کارواں سالار ہو، کوئی اس کو راستہ دکھانے والا ہو، کوئی اس کو منزل تک پہنچانے والا ہو، اور دوسرے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے خلاف ہے، اللہ کی عدالت کے خلاف ہے۔ پروردگار عالم عادل ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ کی عدالت کا ذکر ہوا ہے اور خود اللہ نے اپنی عدالت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ 1,24,000 انبیاء کا انسانیت کو راستہ دکھانے کے لیے آنا اور پھر پیغمبر ختمی مرتبت کے بعد خود امت کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا، یہ خود بے عدالتی ہے، یہ خود بے انصافی ہے، اور اللہ کے یہاں بے عدالتی نہیں ہے، اللہ کے یہاں بے انصافی نہیں ہے، اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے۔ تو اگر اللہ عادل ہے اور اللہ کے یہاں انصاف ہے تو اس بات کو قبول کرنا پڑے گا، اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جس طریقے سے اللہ نے جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک
انبیاء اور مرسلین کو اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، وہیں نبوت اور رسالت کے تمام اور ختم ہونے کے بعد یہ سلسلہ امامت بھی بندوں کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں پھر اس لفظ کو دہرا دوں اور اس جملے کو کہ دیکھیے یہاں کے اوپر گدی نشینی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جانشینی کا مسئلہ ہے۔ گدی پہ کوئی بیٹھ سکتا ہے لیکن جانشین ہر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جانشین وہی ہوگا کہ جس کا اخلاق پیغمبر کا اخلاق ہو، جس کا کردار پیغمبر کا کردار ہو، جس کی رفتار و گفتار پیغمبر کی رفتار و گفتار ہو۔ اور اس لحاظ سے بھی امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ تک ہمارے جتنے بھی امام ہیں، اگر آپ ان کے کردار کے اوپر نظر دیکھیے، زمانے بدلے ہیں، حالات بدلے ہیں، حاکم بدلے ہیں، حکومتیں بدلی ہیں، لیکن اس پورے 250 سال میں اگر کوئی چیز نہیں بدلی تو وہ اماموں کا کردار ہے، وہ اماموں کا اخلاق ہے، وہ اماموں کی رفتار ہے، اماموں کی گفتار ہے۔ جو امیر المومنین کا کردار وہی چھٹے امام کا کردار، وہی آخری امام کا کردار۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور اسی ضمن میں وہ حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فہمہ وإلى یحیی بن زکریا فی زہدہ وإلى موسیٰ بن عمران فی بطنہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب۔ جو شخص آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے فہم میں، زکریا کو، یحییٰ کو ان کے زہد میں، موسیٰ بن عمران کو ان کے شدت عمل میں دیکھنا چاہے، وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ علی ابن ابی طالب کے یہاں آدم کا علم بھی ہے، نوح کی فہم بھی ہے، موسیٰ کا جلوہ بھی ہے، اور یحییٰ والا تقویٰ بھی ہے۔ اور اسی کو دوسری حدیث میں اس انداز سے بیان کیا گیا کہ اگر آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں، پیغمبر کو ان کے اخلاق میں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھو۔ علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں کے اوپر آدم کا علم بھی ہے، نوح کا تقویٰ بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، یوسف کا حسن بھی ہے، یعقوب کا صبر بھی ہے، عزیزان محترم موسیٰ کا زہد بھی ہے، عیسیٰ کا تقویٰ بھی ہے، عیسیٰ کا زہد بھی ہے، اور پیغمبر کا اخلاق بھی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو امام ان اوصاف کا مالک ہو اس کی معرفت آسان نہیں ہے، اس تک پہنچنا آسان نہیں ہے، اس کی منزلوں کو، اس کے مقام کو، اس کی فضیلتوں کو درک کرنا ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک امامت وہی انبیاء کی منزلت اور اوصیاء کی میراث ہے۔ کیا فرمایا ہے امام نے؟ وہی انبیاء کی منزلت، جو انبیاء کا مقام تھا، جو انبیاء کی منزلت تھی، جو انبیاء کی شان تھی، وہی انبیاء کی منزلت اور اوصیاء کی میراث ہے۔
یہ جو انبیاء کے جتنے بھی وارث ہوئے ہیں ان کی جو میراث ہے اس میراث کا نام امامت ہے، اس میراث کا نام امامت ہے۔ بے شک امامت خلیفۃ اللہ، اللہ کا چنا ہوا، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا بنایا ہوا امامت، بے شک امامت خلیفۃ اللہ اور خلافت رسول اور مقام امیر المومنین اور میراث امام حسن اور امام حسین علیہم السلام ہے۔ بے شک یہ 8ویں امام کے جملے ہیں کہ جن کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بے شک امامت دین کی مہار، جب کوئی انسان اونٹ پر سوار ہوتا ہے تو مہار اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور جس طرف وہ چاہتا ہے اسے لے جاتا ہے، اور اونٹ اسی طرف حرکت کرتا ہے جس کے ہاتھ میں مہار ہوتی ہے وہ لے جانا چاہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں 8ویں امام کہ امامت دین کی مہار ہے، امامت دین کی مہار، نظام مسلمین، مسلمانوں کے لیے اگر اللہ نے کوئی نظام بنایا ہے تو اس نظام کا نام نظام امامت ہے۔ مسلمین، نظام مسلمین اور مومنین کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی اور عزت و قدرت ہے۔ امامت عزت کا نام بھی ہے اور امامت قدرت کا نام بھی ہے۔ بے شک کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، غنیمت اور صدقات کے حاصل ہونے، حدود اور احکام الہی کے نافذ ہونے کا ذریعہ اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت صرف اور صرف امام کی ذات سے وابستہ ہے۔ اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی جب ہمارے یہاں امام اور حکومت، یہ جب امام کے ساتھ حکومت کا لفظ آتا ہے تو کبھی کبھی ہمارے یہاں عجیب سے لوگوں کو لگتا ہے یہ امام اور حکومت۔ عزیزان محترم، امام ہی حاکم ہے، امام ہی کو حق حکومت ہے۔ یہ تو واقعاً غیبت کا زمانہ ہے، اس غیبت کے زمانے میں یا خود امام کے حضور کے زمانے میں جس طریقے کے حالات پیدا کر دیے گئے تھے، ان حالات کے پیش نظر حقیقت میں جو امام کا حق تھا وہ غیروں تک پہنچ گیا، ورنہ یہ ساری چیزیں امام سے متعلق ہیں۔ صدقات اور خیرات کا وصول کرنا اور ان کو ان کے مستحقین تک پہنچانا یہ امام کی ذمہ داری اور امام کا کام ہے۔ نماز کیسے ادا کی جائے، یا اسی طریقے سے نماز جماعت ہو، نماز جمعہ ہو، نماز عیدین ہو، ان تمام نمازوں کی امامت، قیادت اور ان تمام احکامات کو صحیح طور کے اوپر اجرا کرنے کا حق خود امام کو ہے۔ روزہ، خود روزے کے کیا مسائل ہیں اور روزے کے کیا شرائط ہیں یہ کون بتائے گا؟ یہ پیغمبر کے بعد امام ہی سمجھائے گا۔ حج کیسے بجا لایا جائے، حج کس کی قیادت میں کیا جائے، حج امام ہی کی قیادت میں ہوتا ہے، امام ہی کی سربراہی اور امام ہی کی رہنمائی میں، اور امام کا کام ہے حج کے لیے انتظام کرنا، حج کے لیے زمین ہموار کرنا، حج کی طرف لوگوں کو، مسلمانوں کو دعوت دینا اور بلانا، یہ امام کا کام ہے۔ زکوٰۃ کا وصولنا اور زکوٰۃ کو اصول کے اس کے مستحقین تک پہنچانا یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ جہاد کا حکم کون دے گا؟ سب قبول کرتے ہیں؟
تو اگر جہاد کے لیے آج سب قبول کرتے ہیں کہ نہیں امام کے علاوہ جہاد کا حکم کوئی نہیں دے سکتا، تو باقی دوسرے احکام کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ لیکن یہ تو غیبت امام میں حکم ثانوی کی حیثیت سے یہ سارے اعمال انجام دیے جا رہے ہیں، اور جس میں کوئی شک اور شبہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں صاحب امام ہے تو یہ جمعہ کیسے امام ہے، تو یہ جماعت کیسے امام نہیں ہے، تو یہ عیدین کیسے نہیں۔ آج بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حق انہی کا ہے، لیکن غیبت کے زمانے میں امام کے پردہ غیب میں رہنے کا مطلب دین کو معطل کر دینا، چھٹی کر دینا نہیں ہے کہ دین کی چھٹی کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ کہ بس جب امام آئیں گے اب تب سب کچھ ہوگا، امام آئیں گے تب جماعت ہوگی، امام جب آئیں گے تو جمعہ ہوگا، امام جب آئیں گے تو عید ہوگی، امام جب آئیں گے تو بقرعید ہوگی، امام جب آئیں گے تو جب سب کچھ کر رہے ہو تو پھر امام جب آئیں گے تو محرم بھی کرنا، جب امام آئیں گے تو چہلم بھی کرنا، جب امام آئیں گے تو باقی دوسری خوشیاں اور غم بھی منانا۔ تو کچھ مخصوص عبادتوں کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ بس یہ امام سے مخصوص ہے؟ سب کچھ امام سے مخصوص ہے۔ یہ غیبت کے زمانے میں حکم ثانوی کی حیثیت سے یہ سارے اعمال انجام دیے جا رہے ہیں۔ غیبت کا مطلب دین کی چھٹی نہیں ہے کہ دین کی چھٹی کر کے بیٹھ جاؤ، دین کی چھٹی اب جب امام جب آئیں گے تب سب کچھ ہوگا۔ اب نہ کوئی مجتہد ہے، نہ کوئی مسئلہ بتانے والا ہے، جو سب اپنی اپنی کریں، اپنے لحاظ سے جو بھی جیسی بھی حدیث ملے لے لو، جیسی بھی روایت ملے لے لو، جیسے بھی آیت سمجھو ویسے لے لو اور اپنے لحاظ سے عمل کرو۔ کیا حال ہوگا دین کا، کیا حال ہوگا مذہب کا، کیا حال ہوگا اسلام کا؟ ضروری ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں واقعاً اسی وجہ سے بڑی فضیلت ہے، اور ان فقہا اور ان علماء کی کہ جو غیبت کے زمانے میں ان مومنین کو یتیمان آل محمد کہا گیا ہے، کہ جو اس غیبت کے زمانے میں ان یتیمان آل محمد کی سرپرستی کرنے والے ہیں، ان یتیمان آل محمد کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، ان یتیمان آل محمد کو راستہ دکھانے والے ہیں، ان یتیمان آل محمد کو خود امام تک پہنچانے والے ہیں۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو بے شک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، غنیمت، صدقات کے حاصل ہونے، حدود اور احکام الہی کے نافذ ہونے۔ آج حدود ہاں یقیناً جاری نہیں ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم جن حکومتوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں ان کے اپنے قانون، اپنے قاعدے ہیں۔ اگر آپ اب اسلامی قانون نافذ کرنا چاہو تو اس کے لیے یہاں کے اوپر مناسب نہ ماحول ہے، نہ حالات ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے کچھ مجبوریاں ہیں۔ یہاں تک کہ خود اسلامی جو ملک کہلاتے ہیں ان میں بھی، جو مسلمان ملک کہلاتے ہیں ان میں بھی، اگر وہ چاہ کے بھی پورے طریقے سے حدود کو نافذ نہیں کر پا رہے ہیں۔ خود آج ایران میں بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ چاہنے کے بعد بھی حد نہیں جاری کر پا رہے ہیں، چاہنے کے بعد بھی سزا نہیں دے پا رہے ہیں۔ دنیا ہے، دنیا کے کچھ حالات ہیں، پروپیگنڈا ہے، میڈیا ہے، سارے چاروں طرف دشمن ہیں، خود کچھ داخلی مجبوریاں اور پریشانیاں ہیں، کچھ باہری مجبوریاں اور پریشانیاں ہیں، لیکن جب امام کی حکومت ہوگی تو پھر امام کی حکومت میں نہ داخلی مجبوری اور نہ باہری مجبوری، جو بھی الہی حکم ہے وہ الہی حکم نافذ ہوگا۔ اور اسی میں سے کہ حدود یعنی حد کو جاری کرنا۔ اگر چور نے چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹو، کوئی بھی ہو، میرا بھائی ہے، میرا سگا ہے، میرا عزیز ہے، میرا دوست ہے، کوئی بھی ہو، شیعہ ہے، سنی ہے، کوئی بھی غیر مسلم ہے، جس نے بھی چوری کی اس کے اوپر حد جاری ہوگی۔ اسلامی قانون ہے، اسلامی شریعت ہے، حدود کا جاری ہونا، سرحدوں اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت۔
اسلامی سرحدوں کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ امام کی۔ حقیقت میں یہ جملے بتا رہے ہیں کہ امام کی حیثیت کیا ہے، امام کا مقام کیا ہے۔ امام خالی ایک گوشے میں بیٹھ کر خالی حلال اور حرام بتانے کے لیے نہیں دنیا میں آیا ہے، بلکہ دنیا میں نظام الہی کو قائم کرنے اور نافذ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کا کام ہے کہ پوری دنیا میں الہی نظام کو قائم کرے۔ امام، یہ 8ویں امام کے جملے ہیں۔ امام حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام کرتا ہے، حدود الہی نافذ کرتا ہے، دین خدا کا دفاع کرتا ہے، حکمت و موعظت و موعظہ حسنہ کے ذریعے دین خدا کی طرف دعوت دیتا ہے، اور برہان اور دلیل کے ذریعے لوگوں کو خدا کی طرف پہنچاتا ہے۔ برہان کے ذریعے، دلیل کے، زور سے نہیں، زبردستی سے نہیں، تلوار سے نہیں، برہان سے، دلیل سے۔ جب امام زمانہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو امام کے تشریف لانے کے بعد بھی امام پہلے دلیل پیش کریں گے، برہان پیش کریں گے، اور ان دلیلوں سے اور ان برہانوں سے لوگوں کو دعوت دیں گے۔ دیکھو یہ ہے صحیح دین، یہ ہے صحیح اسلام، یہ ہے صحیح قرآن۔ اب بتاؤ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی رد ہے تو بتاؤ، نہیں رد ہے تو 2 صورتیں ہیں، یا تو تم ہمارے مذہب کو قبول کر لو یا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب حجت تمام ہو گئی۔ پھر آگے ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں، امام طلوع آفتاب کی طرح ہوتا ہے۔ جس طریقے سے سورج نکلتا ہے، امام طلوع آفتاب کی طرح ہوتا ہے، جو اپنے نور کے ذریعے دنیا کو منور کرتا ہے۔ کیسے سورج جیسے جیسے اوپر آتا ہے ویسے ویسے پوری دنیا چمک جاتی ہے، پوری دنیا منور ہو جاتی ہے، اور یہ جو رات اور ظلمات یعنی جو اندھیرے ہوتے ہیں یہ سب چھٹ جاتے ہیں، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ امام طلوع آفتاب کی طرح ہوتا ہے، جو اپنے نور کے ذریعے دنیا کو منور کرتا ہے، اور یہ آفتاب ایسے افق پر ہوتا ہے کہ جس کو عقل و خرد اور چشم بصیرت کی رسائی درک نہیں کر سکتی۔ سورج تک کون پہنچ سکتا ہے؟ جس طریقے سے سورج تک تم پہنچ نہیں سکتے، خالی اس کی روشنی حاصل کر سکتے ہو، ایسے ہی امام کے مقام اور منزلت تک تم نہیں پہنچ سکتے، صرف امام سے ہدایت حاصل کر سکتے ہو، امام کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ امام 14ویں کا چاند، نورانی چراغ، واضح نور، اور جنگل و آبادی اور دریا کی گہرائیوں کی کھٹا ٹوپ تاریکیوں میں ہدایت بخش ستارہ ہوتا ہے۔ یعنی واقعی جملوں کے اوپر غور کیجئے تو ایک طرف چاند، ایک طرف 14ویں کا چاند، پھر نور، اور اس کے بعد ہدایت کرنے والا ستارہ۔ کشتیاں کیسے چلتی ہیں دریا میں؟ ہدایت کرنے والا ستارہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے کشتیاں چلتی ہیں۔ یہ راڈار کیا چیز ہے؟ راڈار کو کیا پتا کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے؟ یہ جو پوری دنیا کا اللہ نے نظام بنایا ہے، اسی نظام کے تحت یہ راڈار بتاتا ہے کہ کون سا خطہ، کون سا علاقہ، کون سی جگہ آپ جا رہے ہو، تو صحیح دشا میں جا رہے ہو کہ صحیح دشا میں نہیں جا رہے ہو، آگے خطرہ ہے کہ آگے خطرہ، کہ آگے آپ کے لیے راستہ صاف ہے۔ یہ کام ہوتا ہے۔ تو امام ایک ہدایت بخش ستارہ ہے۔ امام پیاسے کے لیے ایک آب خوشگوار، خوشگوار اس پانی کو کہتے ہیں کہ جس کے پینے کے بعد انسان کہے کہ ہاں واقعاً دل کو سکون اور ٹھنڈک مل گئی، اس پانی کو کہا جاتا ہے آب خوشگوار۔ امام پیاسے کے لیے آب خوشگوار، ہدایت کا رہنما، اور ضلالت و گمراہی سے نجات دینے والا ہے۔ امام اس شخص کے لیے حرارت بخش ہے
جو امام کے ذریعے سے حرارت چاہے، فتنہ و فساد سے نجات دینے والا ہے، اور جو شخص اس سے جدا ہو جائے وہ ہلاک ہو جانے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد پر۔ پھر اس کے بعد ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں، امام ابر بارہ، وہ بادل کہ جو برسنے والے ہیں، خالی بادل نہیں جو ہوا کے ساتھ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ امام ابر بارہ، برسنے والے بادل، مسلسل باران رحمت، ہر بارش رحمت والی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر امام کے لیے امام نے کیا کہا؟ یہ جتنی بھی بارش ہوگی سب رحمت ہی رحمت ہوگی۔ مسلسل باران رحمت، چمکتا ہوا سورج، سایہ بخش آسمان، وسیع زمین، تشنا دہن کے لیے چشمہ حیات، اور پھل اور پھول سے بھرا ہوا چمن ہے۔ جس طریقے سے ایک چمن جو پھلوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جو پھولوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس چمن میں جانے کو ہر ایک کا دل چاہتا ہے۔ یہی امام کی صورت اور امام کی کیفیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کے علاوہ جو بھی اس جگہ پہ آ کر بیٹھ گئے ان کے قریب لوگوں کو جانے سے ڈر لگتا تھا، لیکن امام کے قریب آنے کا لوگوں کو دل چاہتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنگل کی طرح تھے اور امام چمن کی طرح۔ جنگل میں جانے سے ڈر لگتا ہے، چمن میں جانے کا دل چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ امام رفیق و انیس، رفیق دوست، انیس ہمدم، مہربان باپ، دل عزیز بھائی، اور بچوں کی نسبت ایک جانثار اور نیکوکار ماں کی طرح، اور سخت سے سخت حادثات میں بندوں کے لیے پناہ گاہ ہے۔ واقعاً خود امام کتنا مہربان ہوتا ہے۔ یہ ایام جو کہ خود امیر المومنین کی شہادت کے ایام ہیں، اور آپ نے انہی دنوں میں مسلسل سنا ہے کہ جس وقت شہادت ہوئی ہے امیر المومنین کی، تو کوفے کی بیوائیں، کوفے کے یتیم، وہ سب تلاش کر رہے تھے کہ وہ میرا ہمدم کہاں چلا گیا، وہ جو ہمارے سر پہ آ کے ہاتھ رکھتا تھا، وہ جو ہمیں کھانا کھلاتا تھا، جو ہمارا حال چال پوچھتا تھا۔ کبھی بھی یتیموں کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ تم یتیم ہو، کبھی بھی بیواؤں کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ تمہارے سر پہ کوئی تمہاری سرپرستی کرنے والا نہیں ہے، غریبوں کو ان کی غربت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ امام خدا کی مخلوق میں اس کا امین، امین یعنی امانت دار، بندوں میں خدا کی حجت اور ملکوں میں اس کا جانشین ہے، خدا کی طرف دعوت دینے والا اور حرم الہی سے دفاع کرنے والا ہے۔ آج تو حقیقت میں حرم الہی ہی خطرے میں ہے کہ جن چیزوں کے لیے اور جن باتوں کے لیے روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا، آج وہی ساری چیزیں حرم الہی میں ہو رہی ہیں، وہی ساری چیزیں حرم الہی میں ہو رہی ہیں۔ یہ کس لیے ہے کہ امام پردہ غیب میں ہے، اور کوئی ان حالات کا دفاع کرنے والا نہیں ہے۔ امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ خود امام
کیونکہ مسجد الحرام میں خود خانہ کعبہ کے قریب ظاہر ہوں گے، خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے آپ خطبہ ارشاد فرمائیں گے، لہذا سب سے پہلا حکم خود حرم الہی کو پاک کرنے کا ہوگا، کہ جس طریقے سے کل دادا نے خانہ کعبہ کو پاک کیا تھا، اسی طریقے سے پوتا آ کے اس خانہ کعبہ کو پاک کرے گا۔ دادا نے ان پتھر کے بتوں کو توڑا تھا، پوتا زندہ بتوں کو توڑے گا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد آل محمد۔ پوتا آنے کے بعد زندہ اور چلتے پھرتے بتوں کو توڑے گا اور ان بتوں سے اس کعبے کو پاک کرے گا۔ حرم الہی کا دفاع کرنے والا ہے۔ امام ہر گناہ سے پاک، ہر عیب سے خالی، اور علم و دانش سے مخصوص، حلم اور بردباری سے مزین، دین کا نظام اور اس کی قدرت، مسلمانوں کی عزت، منافقوں کے لیے غضب اور کافروں کے لیے سبب ہلاکت ہے۔ کافروں کے لیے سبب ہلاکت ہے۔ علی قائد البررہ قاتل الکفرہ منصور من نصرہ مخذول من خذلہ۔ علی نیک لوگوں کے امام ہیں، کافروں کو قتل کرنے والے ہیں، اور جس نے علی کی نصرت کی اللہ اس کی مدد کرے گا، اور جس نے علی کی طرف سے اپنے رخ کو موڑا خدا بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا۔ امام زمانے کا یکتا ہوتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی ہے، اس کے کوئی ساتھ ویسا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے طور پر یکتا ہوتا ہے۔ امام زمانے کا یکتا ہوتا ہے، جس کے رتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اس کے ہم پلہ کوئی عالم نہیں ہوتا، نیز وہ عالم میں بے نظیر ہوتا ہے، اس کی مثال اور مانند نہیں ہے، اس کا وجود خدا کے فضل و کرم سے مخصوص ہوتا ہے، ایسا فضل جس کو طلب نہیں کیا جا سکتا بلکہ خداوند عالم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کون اس مقام کو حاصل کرے گا؟ حاصل وہ چیز کی جا سکتی ہے جو اپنی کوشش و محنت سے ہو، لیکن یہ چیز جو فضل ہے، جو امام کا فضل اور مقام اور مرتبہ ہے، یہ خود اللہ حاصل کیا ہوا نہیں، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہاں منزل امتحان اور آزمائش میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ دیکھو کوئی بھی انسان اس منزل کو پہنچ نہیں سکتا ہے، کہ کل کوئی کہنے لگے کہ ہاں ہم بھی اگر وہ ہوتے تو وہ اس منزل پہ پہنچ جاتے۔ اسی وجہ سے اماموں نے امتحان دیا ہے، اسی وجہ سے ائمہ آزمائشوں سے گزرے تاکہ سب کے اوپر حجت تمام ہو جائے، اور کوئی عقل کا اندھا یہ نہ سوچنے لگے کہ ہم بھی اس مقام تک پہنچ سکتے تھے، اگر ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا۔ تم پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، تمہارے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ صبر ہی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ حلم ہی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ علم ہی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ شجاعت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ قدرت ہی نہیں ہے۔ اس کائنات میں کون ہے جو مکمل طریقے سے امام کی معرفت حاصل کر سکے، یا کوئی شخص لوگوں کے لیے امام اور امامت کو معین کر سکے؟ ہے ان صفتوں کا کوئی مالک جو صفتیں یہاں پر 8ویں امام نے بیان کی ہیں؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ کوئی شخص مکمل طور پر ہر لحاظ سے امام کی معرفت حاصل کر سکے۔ معرفت کے درجے ہیں، جہاں تک ہو سکے حاصل کرو،
یہ سوچ کے بیٹھ نہ جاؤ کہ ہم تو پہنچ ہی نہیں پائیں گے. جتنا پہنچ سکتے ہو اتنا پہنچو، جس حد تک پہنچ سکتے ہو اس حد تک پہنچو، لیکن معرفت حاصل کرتے رہو، امام کے مقام اور مرتبے اور عظمت اور ان کی شان کو سمجھتے رہو. اس سلسلے میں یہ جو امام کا مرتبہ ہے، مقام ہے، عقلیں حیران ہیں، افکار فکریں پریشان ہیں، دماغ حیرت کی وجہ سے تھک چکے ہیں، آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں. بڑے 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 اس وادی میں چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، بڑے بڑے اس وادی میں چھوٹے دکھائی دیتے ہیں. حکماء سرگردان ہیں، بردبار کوتاہی میں مبتلا ہیں، بولنے والوں کی زبانوں میں لکنت پیدا ہو گئی ہے، عقل مند جاہل ہیں، شعراء گونگے ہیں، ادیب عاجز ہیں، اہل بلاغت ناتواں ہیں، اس بات سے کہ کوئی امام کی کوئی ایک شان یا اس کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو بیان کر سکے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. نہیں بیان کر سکتا ہے. امیر المومنین کوفے میں ایک مرتبہ کوفے سے نکلے اور آبادی سے نکل کے آپ بیابان کی طرف چلے. جناب کمیل کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ آ گیا. کمیل ساتھ میں آ گئے. کمیل تم ہو؟ ہاں آقا میں ہوں. آقا اس تنہائی میں اور یہاں وادی میں اکیلے؟ کمیل کیا کروں، علم کا سمندر جوش مار رہا ہے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے. میں جب دل تنگ ہونے لگتا ہے تو اس وادی میں آتا ہوں، مٹی ہٹاتا ہوں اور اس گڑھے سے کلام کرتا ہوں، اس گڑھے سے کلام کرتا ہوں، زمین سے بولتا ہوں، زمین سے کلام کرتا ہوں، کنویں میں منہ ڈال کے گفتگو کرتا ہوں اور پھر اس پہ مٹی ڈال دیتا ہوں. اور جب اسی جگہ سے درخت اگتا ہے تو وہ علی کی مظلومیت کا نوحہ پڑتا ہے. یہ بیج میرا لگایا ہوا ہوتا ہے، میرا بویا، یہ بیج میرا بویا ہوا ہوتا ہے. وہ علی، اور اس علی کو نہیں پہچانا گیا. کون ہے کہ جو وقت آخر کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی؟ یہ امیر المومنین کی شان ہے کہ امیر المومنین اپنے شیعوں کو جمع کیے ہوئے فرما رہے ہیں پوچھ لو جو پوچھنا ہو. اب اس کے بعد قیامت ہی میں ملاقات ہوگی. جو پوچھنا ہے، جو معلوم کرنا ہے معلوم کر لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. عزیزو، آج کی رات بھی کل کی رات جیسی تو نہیں، لیکن یہ تو بہرحال کہوں گا کچھ کم نہیں ہے. یہ وہ انسان محسوس کر سکتا ہے کہ جس کے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں میت کو اٹھایا جاتا ہے یا صبح سویرے میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور جب دن تمام ہوتا ہے اور رات آتی ہے تو جانے والا بہت یاد آتا ہے، جانے والا بہت یاد آتا ہے. ابھی کل کی بات تھی، یہاں پہ بستر ہوتا تھا، یہاں پہ مصلی ہوتا تھا،
ایسے کلام کرتے تھے، ایسے بات کرتے تھے، ایسے لوگوں کو بلاتے تھے، ایسے لوگوں سے ملتے تھے، باتیں ہوتی ہیں، ہر چیز کو دیکھ کے اس کی یاد آتی ہے، ہر چیز کو دیکھ کے اس کی یاد آتی ہے۔ عزیزوں، اگر آپ کے ذہن پہنچ گئے ہیں تو آج کی رات کوئی حسن اور حسین سے پوچھے، آج کی رات کوئی زینب اور ام کلثوم سے پوچھے کہ حقیقت میں جب آج کوفے میں یہ رات آئی ہوگی تو امام حسن اور امام حسین کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ جب آج بابا کو دفن کرنے کے بعد یہ پہلی شب امام نے بیت الشرف میں گزاری ہوگی تو بیویوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ امام کا وہ کلام، امام کا وہ انداز عبادت، امام کا وہ مسجد کی طرف جانا، امام کا وہ لوگوں سے ملنا، یہ سب بچوں کے ذہن میں، گھر والوں کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اور پھر ایک چیز اور رہ کے اس کوفے میں رہ کے ان اولاد امیر المومنین کو یاد دلا رہی تھی، اور وہ یہ کہ نانا بھی کہہ کر گئے ہیں، اماں بھی بتا کے گئی ہیں، اور بابا بھی چلتے چلتے کہہ کے گئے ہیں کہ ایک دن اسی کوفے میں، اس عالم میں میرے بچے آئیں گے، میری بچیاں آئیں گی کہ ان کے سر میں چادر نہیں ہوگی، اس عالم میں کوفے میں لائے جائیں گے کہ ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہوں گی۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ میں تو سوچا کرتی تھی کہ جس کے حسن اور حسین جیسے بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کے ہاتھوں میں کون رسی باندھے گا۔ لیکن جب امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے پھر بھی تسلی تھی کہ امام حسین، جناب عباس، دیگر بھانجے بھتیجے عزیز اقربا سب موجود ہیں۔ لیکن جب قافلہ کربلا آیا ہے اور کربلا میں کہتے کہ جس وقت جناب عباس رخصت کے لیے آئے ہیں اور خیمے سے نکلنے لگے ہیں تو اس موقع کے اوپر جناب زینب کی زبان پر ایک جملہ آیا تھا، صدق امیر المومنین، میرے بابا نے سچ کہا تھا۔ چلتے چلتے جناب عباس رک گئے تھے۔ بہن، بابا نے کیا کہا تھا؟ کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ بیٹی ایک دن تمہارے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بابا نے کہا ہے، لیکن میں بھی سوچتی تھی کہ زینب کے ہاتھوں میں عباس کے ہوتے ہوئے کون رسی باندھے گا۔ لیکن مجھے اب یقین ہو گیا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب زینب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ عزادارو، جیسے ہی فضائے کربلا میں آواز گونجی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، کہتے ہیں شبر ملون کچھ ملونوں کے ساتھ خیموں کی طرف چلا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ عزادارو، ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ بچوں کو سنبھالے ہوئے، بچوں سو جاؤ، اور تھکے بچے، سہمے ہوئے بچے، ڈرے ہوئے بچے، بیویوں اسی خاک کے اوپر، اسی رات کے اوپر سو جاؤ۔ اگر آج عباس نہیں ہے تو عباس کی بہن موجود ہے، آج عباس کی بہن تمہاری نگہبانی کرے گی، آج عباس کی بہن پہرا دے گی۔ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، اور نیزہ لینے کے بعد انہی جلے ہوئے خیموں کے گرد تلایا پھرنا شروع کیا۔ ابھی زینب تلایا پھر ہی رہی تھی کہ کوفے کی طرف سے ایک سوار آتا ہوا دکھا، پر جیسے ہی کوفے کی طرف سے آتا ہوا سوار دکھا، علی کی شیر دل بیٹی آواز دیتی، آنے والے رک جاؤ، ہم لٹ چکے ہیں، ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہا ہے، پھر بھی اگر تم سمجھتے ہو کوئی سامان ہے تو صبح آ کے لوٹ لینا، ابھی میرے بچے تھک کے سوئے ہیں، ابھی میرے بچے تھک کے سوئے ہیں۔ لیکن آنے والا آتا رہا، بڑھنے والا آگے بڑھتا رہا،
وہ کہتے ہیں کہ جب آنے والا نہ رکا تو ایک مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی آگے بڑھی اور لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا، تم نے علی کی بیٹی کو مجبور سمجھ رکھا ہے؟ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ نجف کا رخ کی آواز دی، بابا، پر جیسی بابا کو پکارا آنے والے نقاب الٹی، بیٹی میں کوئی اور نہیں، تم نے بابا کو پکارا، بابا آ گیا، پر جیسی بابا کا نام سنا زینب قدموں سے لپٹ گئی، بابا میرا بھیا مارا گیا، عباس کے شان قلم ہو گئے، علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھال، علی اصغر کے گلے پہ تیر، میرے بھیا کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال، خیموں میں آگ لگا دی گئی، مال و اسباب لوٹ لیا گیا، ہمارے سروں سے چادریں اتار لی گئیں۔ امیر المومنین نے زینب کو تسلی دی، بیٹا جاؤ تم بچوں اور بیویوں کے ساتھ بیٹھو، آج تمہارا بابا انہی جلے ہوئے خیموں کے گرد لایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا، معبود بحق امیر المومنین ہم سب کو معاف فرما، ہماری غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر فرما۔ معبود 2 شبیں گزر چکی ہیں، ایک شب کل باقی ہے، معبود اس شب قدر کو درک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما۔ بار الہ مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما، جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ مرحوم یوسف علی اکبر علی، مرحومہ جرینہ بانو بنت نور محمد بھائی، مرحوم شبیر علی اکبر علی، مرحوم شبیر علی الارک بھائی، مرحومہ حسینہ بانو بنت حسن علی، مرحومہ زینب بانو بنت عبداللہ بھائی، مرحوم برکت علی یوسف علی، مرحومہ زہرہ بانو بنت برکت علی، مرحومہ ارم فاطمہ بنت برکت علی تथा تمام مرحوم مومنین والمؤمنات رونا ثواب مسور فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وابترست علی عبادک فیہ الصیام صلی علی محمد وآل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله۔ اللهم صل على محمد وآل
محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم برحمتک فی الصالحین فادخلنا وفی علیین فارفعنا وبکاس من معین من عین سلسبیل فاسقنا ومن الحور العین برحمتک فزوجنا ومن الولدان المخلدین کأنہم لؤلؤ مکنون فاخدمنا ومن ثمار الجنة والحوم غير فعدنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا والصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا ومن الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان میں پڑھوانی 22 رات میں دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا زہر اللاجین صل علی محمد وآل محمد وکل حسن حرزیہ قف المستجیرین. صل علی محمد وآل محمد وکل قفا وأزد وناصرا ويا غياث المستغيثين. صل على محمد وآل محمد وكل غياثا ومجيري يا ولي المؤمنين. صل على محمد وآل محمد وكل ولي يا مجير غصص المؤمنين. صل على محمد وآل محمد وأجر غصتي ونفس حيي واسعدني في هذا الشهر المبارك العظيم سعادة لا أشقى بعدها يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم.